اقتباس سے ہمارے تعلق رکھنے والے حادثات شاید محبوب پر یہاں پر تشریف فرما ہے، تو میں تمام افسروں کا ایک بار پھر تمام شرکائے مجلس کا ایک بار پھر میں تہجد سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام حسب روایت شروع ہو چکا ہے۔ تو آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں پر موجود کیا ہے، ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم کسی اور کا خطاب، کیونکہ وقت کی نزاکت ہے تو اس حوالے سے ایک ہی خطاب ہوگا، وہ قائد محترم کا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قائد محترم جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، نام ہی کافی ہے خاندان مشرقی۔ میں سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا میں ایک برانڈ ہے۔ اس حوالے سے جس نظریے، جس فکر اور جس آئیڈیالوجی کے ساتھ یہ لوگ وابستہ ہیں، اس کا اوریجن، اس کا منبع، اس کی ایکسٹریم لائن صرف اور صرف دین الحق کا غلبہ ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اے نبی، تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقیت بیان پر غالب کر دو، اے نبی، اور کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی وہ اولاد جو اس نظریے، اس فکر، اس آئیڈیالوجی کے ساتھ منسلک ہے اور اپنے مال و جان کے ساتھ اپنی ہائی پروفائل زندگی جس طرح اس نظریے کے ساتھ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو چکے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں یہ یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ خود ایک بذات خود ایک تعارف ہے۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو مغلیہ دور میں ان کے آباء و اجداد اس وقت ہائی پروفائل سرکاری عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور ان کے مورث اعلیٰ دیوان لال محمد خان اس وقت عہد اورنگزیبی میں 5000 کا اعزاز رکھتے تھے، اور ان کی جاگیر، ان کی حق ملکیت 10,000 گواؤں پر مشتمل علاقہ بہار، ضلع گرداسپور، ریاست امرتسر کے اندر، ہندوستان کے اندر موجود تھی۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے دیوان محمد اربکش خان ان کے قائم مقام مقرر ہوئے، وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنی جان خالق کی کیتی ہوئی، انہوں نے اپنی جان دے دی۔ پھر یہ تسلسل چلتا رہا۔ پھر ان کے بیٹے دیوان محمد باجدید خان وہ ان کے قائم مقام مقرر ہوئے، پھر اسی تسلسل کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ پھر دیوان محمد احمد خان ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں دیوان محمد احمد خان کے بیٹے دیوان محمد حامد خان وہ توشہ خانہ کے محتم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ پھر یہ تسلسل اسی سلسلے کے ساتھ جاری رہا۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ اس وقت امور سلطنت کے اندر اور اس وقت کے جو کور ایشوز تھے ان کے حوالے سے ان کی رائے کو مقدم تسلیم کیا جاتا تھا۔ دیوان محمد حامد خان کے بعد حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کے دادا خان کمال الدین خان امرتسر کے اندر ان کو خاصا علمی نقطۂ نظر سے بھی اور سیاسی اثر رسوخ سے بھی ان کا توتی بولتا تھا۔ پھر حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کے والد محترم خان عطا محمد خان، کیونکہ امرتسر کے اندر مذہبی نقطۂ نظر سے ان کی خاصی وہاں پر ان کی پاپولیرٹی تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی اور ان کے بیٹے خان عطا محمد خان کے بیٹے ان کے ہاں حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی ولادت بعد شہادت ہوئی۔ حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ ان کے ہاں اس وقت کے انقلابی لیڈر سید جمال الدین افغانی جیسے لوگ وہاں پر ان کے یہاں کمال منظر میں آ کر وہ دین و حق کے احیاء کے لیے انہوں نے وہاں پر محفلیں کی۔ المشرقی وہ شخصیت ہے جنہوں نے 1931 میں اپنی فکر، اپنا نظریہ، اپنی آئیڈیالوجی جو خدا کی ڈیوائن گائیڈنس کے تحت انہوں نے اس ساری چیز کو تذکرہ کے اندر ایلیبوریٹ کیا۔ پھر اس فکر، اس نظریے، اس آئیڈیالوجی کو اس کو پریکٹیکل فارمیٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے اقصار تحریک کو بطور لاجسٹک سپورٹ کے استعمال کیا ہے۔ اور میں یہ خبر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے اپنے قائدین سے، خاکسار تحریک نہ تو کوئی پارٹی ہے اور نہ ہی کوئی فرقہ ہے،
بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے کے نبوی اسلام کو پھر سے بحال کرنے کی ایک تحریک ہے, ایک جدوجہد ہے, ایک تحرک ہے. اب یہ ذمہ داری ہے, جو ذمہ داری میرے نبی کے کاندھوں پر پڑی, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ ذمہ داری اس دین کو غالب کرنے کے لیے تھی. پھر میرے نبی نے وہ ذمہ داری اپنے شہزادوں پر, اصحاب رسول نے اس ذمہ داری کو کماؤ کو پورا کیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں اللہ کے مجاہد, اللہ کے مبلغین پیدا ہوتے رہے. اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لے کر اس نظام عالم کو کھڑا کرنے کے لیے نظام فاطمہ کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھا. پھر اس ذمہ داری کو حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے اس دین کو غالب کرنے کے نقطۂ نظر سے وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی اور اس ذمہ داری کو کما کو پورا کیا, جس کو آج رہتی دنیا تک, علمی دنیا کے اندر اور آج بھی پورے اس روئے زمین کے تختے پر ان کی اس دینی خدمات کو آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. پھر ایک گیپ ایسا آیا کہ یہ تحریک, اس کا اصل نقطۂ نظر جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مرشد پیارے تحریک عنایت اللہ خان زیب المشرقی نے صحیح طرح جس طرح اس تحریک کی نبض پر جس طرح ہاتھ رکھا ہے کہ کس طرح نبی علیہ السلام ایک سسٹم کے ساتھ مبعوث ہوئے, ایک نظام کے ساتھ مبعوث ہوئے, پھر اس نظام کو جس طرح آج اس مروجہ اس مذہبی طرز جمہوریت کے کاربن ایک نظام کی جس طرح بات کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے ایک اسٹارٹ اپ کیا ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پھر یہ تسلسل چلتا رہا. پھر اس کے بعد الیکٹریکل انجینئر حمید الدین احمد المشرقی نے یہ ذمہ داری قبول کی, وہ قائد تحریک منتخب ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی بہو ڈاکٹر صبیہ المشرقی کی قائد تحریک منتخب ہوئی. پھر ان کے بعد وہ ذمہ داری جو میرے نبی کے کاندھوں پر پڑی, خاکساروں کی کثیر تعداد میں جو صاحب رائے تھے, لیکن ان کی اہلیت کو سامنے رکھتے ہوئے دستور العمل کے مطابق خاکسار طریق کے اس فلسفے کے مطابق اس نظریے اس فکر اس آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ اس کی فکر اس کے نظریے کو ان ڈیپتھ جس طرح انہوں نے اسٹڈی کیا ہے, ان کی اہلیت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صبیہ المشرقی نے اس ذمہ داری کو ان کے کندھوں پر رکھا اور انہوں نے اس ذمہ داری کو کماؤ کو پورا کرنے کے لیے آج 14-15 سال تسلسل کے ساتھ آج بھی یہ مورچہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی لیے کہہ کے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تعارف کے محتاج نہیں, یہ تعارف ان کے لیے کہ وہ دین و حق کو غالب کرنے کی جستجو میں ایک نظام کے قرار ایک نظام کی بات کر رہے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر ان کو خصوصی طور پر تصویر اسلام پیش کرتا ہوں. انہیں الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور میں اپنے مرشد قائد محترم عنایت اللہ خان زیب المشرقی سر سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا خطاب جو ہے وہ ریکارڈ کرا. جی پلیز. قائد حادثات تحریک زیب المشرقی زندہ باد. نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مورخہ 18 اکتوبر روز جمعہ بعد از نماز جمعہ ہمارا یہ حویلیہ مرکز کا اجتماع ہے جس سے میں مخاطب ہوں, اور خاکسار تحریک کے آفیشیل پیج پر جس طرح ہر ہفتے آن لائیو ہوتا ہوں اسی تسلسل کی یہ ایک کڑی ہے. اور میرے سالاران بھی میرے ساتھ موجود ہیں. قاضی صاحب قاضی عبدالقدوس صاحب میرے لیے لائق عزت ہیں اور محترم شخصیت ہیں, اور تحریک میں ان کی جد و جہد کا کوئی ثانی نہیں, اور وہ بھی آج اس محفل میں ہمارے ساتھ اس اجتماع میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سالار ضلع زرشاد حیدر صاحب, سالار شہر حویلیاں بلال حیدر صاحب اور میرے معززین, اور سہراب صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ اس پروگرام میں, اور ان کی خدمات بھی انتہائی طور پر تحریک کے لیے گراں قدر ہیں. جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تمام جو ایفیلیشن ہے, جو ان کا خاکسار تحریک کے لیے خدمات ہیں, میں ان سب کو عسکری سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. اور آج کا یہ پروگرام میرے لیے باعث تقویت ہے کہ حویلیاں میں ایک منظم جماعت موجود ہے, ایک فکر کے ساتھ, ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ موجود ہے, اور اس چیز کو میں بارہا اپنے پروگراموں میں اس مرکز کا اور اس مرکز کی کوششوں اور کاوشوں کو میں دہراتا رہتا ہوں, اور یہ میرے لیے یہ مرکز باعث تقویت ہے. اور جس طرح سے بھی حالات ماضی میں گزرے ہیں, یہ مرکز اپنے مرکز
34 ज़ेल्दा रोड इचरा लाहौर के साथ जुड़ा रहा है, और इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि ये मरकज हमेशा इसी तरह मरकज आला खाकसा तहरीक की फिक्र के साथ, नजरिए के साथ, इस दीनुल हक के इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहेगा। और इन सारी चीजों को हम एक सिस्टम के तहत चलाने के लिए कोशां हैं, और मेरे जो सालार हैं वो मुकम्मल तौर पर मरकज के साथ जुड़े हुए हैं, और इस जुड़े रहने के हौसले के साथ मरकज आज इनके दरमियान मौजूद है। तो बात तो वही होगी जो हमारा फिक्र है, जो हमारा नजरिया है, और जो चीज हम इस वक्त कौमी सतह पर पेश कर रहे हैं, और वो फिक्र उस आइडियोलॉजी से ड्राइव्ड है जो अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी ने अज़रुए कुरान पेश की। और इस अज़रुए कुरान तहरीक को का जब से इजरा हुआ है 1931 से लेकर, ये तहरीक अपने फिक्र और नजरिए के साथ कमिटेड है। नशेब व फराज आए हैं इस तहरीक में, मुश्किलातें आई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको लॉन्च करने के बाद इसके बिलमुकाबिल बहुत सारी आजमाइशें खड़ी होनी थी, और उन आजमाइशों को बड़ी जवामर्दी के साथ हर दौर में खाकसा तहरीक के जितने भी सालारान थे, जितने भी कायदीन गुजरे, उन्होंने जवामर्दी के साथ इन मुश्किलात को, इन परेशानियों को जो तहरीक में आई, उनको मर्दाना वार उनका मुकाबला भी किया। आज भी मेरे साथ सालार मौजूद हैं और इस अज़म और इस इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं कि हम तहरीक के लिए हैं और तहरीक हमारे लिए है, और इस फिक्र को हम कौम के सामने पेश करके रहेंगे। खाकसा तहरीक क्या चाहती है, खाकसा तहरीक का नजरिया क्या है, खाकसा तहरीक का प्रोग्राम क्या है, ये मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में भी इसी पेज पर, खाकसा तहरीक के इस ऑफिशियल पेज पर मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, लेकिन दोहराऊंगा इसलिए कि मेरे सामने मेरे साथी बैठे हुए हैं कि ये इस दफा जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो एन दीन इस्लाम के तकाजों को सामने रखकर एक निजाम हुकूमत की बात की जा रही है। जो मुरवजा निजाम हुकूमत है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, वो अपना डिलीवरेंस पावर खो चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में अनारकी फैल चुकी है, बेचैनी फैल चुकी है, और जितने भी मसाइल हैं वो इस निजाम की वजह से हैं। और इस निजाम को अगर सही मानों में तब्दील न किया गया तो फिर ये हालात मजीद बिगड़ते चले जाएंगे, और ये चीज गारंटीड है कि ये जो निजाम है, इसके अंदर जो अदलिया है, इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके अंदर जो सारा सिस्टम चल रहा है, वो अपना डिलीवरेंस पावर खो चुका है। वो अवाम में अपनी कुव्वत और ताकत और सकत के साथ मौजूद नहीं है। करप्शन इस मुल्क की जड़ों में चली गई है, और उस करप्शन को रोकने के लिए भी हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, जिसकी वजह से आज महंगाई अपने उरूज पर है, मुल्क कर्जों तले दब चुका है, और उन कर्जों को उतारने के लिए हम लोग एक बॉन्डेड लेबर की तरह मौजूद हैं, और हम सिर्फ कर्ज उतार रहे हैं और उसके बदले में जितना कुछ दे रहे हैं वो हमारे मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। इसीलिए खाकसा तहरीक इस चीज को बिला किसी लालच के, बिला किसी तमा के, लालच के, इस चीज को ड्राइव करके सामने ला रही है कि हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं। हम इसलिए हैं कि इस मुतबादिल निजाम के, इस निजाम जो इस मुरवजा निजाम है, इसके मद्दे मुकाबले एक निजाम पेश करें, और ये निजाम ऐसा निजाम है कि इसको सही मानों में सामने नहीं लाया गया। हालांकि ये निजाम अपनी इफादियत, अपनी तमाम कुव्वत के साथ रायजुल अमल रहा, और अंग्रेज तकसीम हिंद से अव्वल ये रायजुल अमल रहा, और इसने अपनी तमाम समरात कौम को दिए। उसमें सबसे पहले वो इत्तेहाद का प्रोग्राम था, वो भाईचारे का प्रोग्राम था, वो तमाम हिंदुस्तानियों को एक करने का प्रोग्राम था, और उसके तहत एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें उनको एक पूरी मुआशरत,
ایک پورا معاشی نظام، اس کا پورا عدلیہ کا نظام، اس کا اپنا عسکری نظام تھا، اور اس نظام نے کامیابی کے ساتھ ہندوستان میں رائج ہوا، اور لکھنے والے لکھتے ہیں، تاریخ دان لکھ رہے ہیں اب کہ یہ انگریز کی حکومت کے بالمقابل شیڈو گورنمنٹ کی طرح کام کر رہا تھا، اور اس نے تمام ثمرات دیے ہیں، اور اس کے فائدے اس وقت کے لوگوں نے اٹھائے ہیں۔ اب اس وقت جو حالات جا رہے ہیں ملک میں، میرے سالار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی انہی چیزوں کے بابت مجھ سے بات کرتے ہیں، جن شہروں میں بیٹھے ہیں، جن علاقوں میں بیٹھے ہیں، جن محلوں میں بیٹھے ہیں، مسائل ایک ہی ہیں، اور وہ مسائل یہ ہے کہ یہاں کا عوام پس رہا ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، بھوک، ننگ، افلاس، تنگ دستی، اور سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی۔ اس چیزوں کو ہم حل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو نظام بتایا جا رہا ہے وہ محلہ واری نظام، جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں کمیونٹی بیسڈ سسٹم آف گورننس، کمیونٹی بیسڈ۔ آج دنیا کی بڑی بڑی این جی اوز جو ہیں وہ کمیونٹی بیسڈ کام کر رہی ہیں، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاکسار تحریک نے اس وقت کمیونٹی پر ہی کام کیا، اور اس کمیونٹی کے مسائل کو ایڈریس کیا، اور ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے بعد ان کے حل کے لیے ایک نظام پیش کیا۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ خاکسار تحریک نے صرف مسائل کو ایڈریس کیا ہے، جیسے ہم ٹیلی ویژن پر بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ آج پاکستان کو یہ مسئلہ ہو گیا، آج یہ ملک کے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں، معاشی مسائل یہ ہیں، امن امان کے حساب سے یہ مسائل ہیں، لیکن خاکسار تحریک اگر امن اور اس دہشت گردی کے معاملے پر بات کرتی ہے، ملک کے معاشیات پر بات کرتی ہے، اقتصادیات پر بات کرتی ہے، معاشرت پر بات کرتی ہے، تو پھر اس کا حل دیتی ہے، اور اس کا حل اس جمہور کے پاس ہے، اس عوام کے پاس ہے، اور اس کو کس طرح سے رائج العمل کیا جائے، وہ وہاں اس محلے میں، اس کمیونٹی میں جہاں وہ رہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کمیونٹی میں نہیں رہ رہا، وہ اپنی کمیونٹی میں، اپنی برادری میں، اپنے لوگوں میں رہ رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر اس ملک میں اتحاد کا فقدان ہے۔ اس اتحاد کے فقدان کو پورا کرنے کے لیے خاکسار تحریک ایک پروگرام دے رہی ہے، ایک نظام دے رہی ہے، ایک نظام حکومت کا ڈھانچہ دے رہی ہے۔ ہم کوئی بغاوت نہیں کر رہے، ہماری جو تمام تر کوششیں ہیں وہ اس ملک کے خلاف نہیں ہیں۔ خاکسار تحریک کے سٹیج اور خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے کسی پر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا رہی، کسی کے خلاف بات نہیں کی جا رہی، ہم اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں کہ وائی وی اسٹینڈز فار، کہ ہم کیوں کھڑے ہیں، ہم کس لیے کھڑے ہیں۔ ہم اسی لیے کھڑے ہیں کہ اس ملک کے بنیادی مسائل حل ہوں، اور اس کے بدلے میں ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ اگر اس محلے میں جہاں سے آج میں بیٹھا ہوا ملک گیر خطاب کر رہا ہوں، تو اس محلے میں اس کمیونٹی کے جو پرابلمز ہیں اس کو میرے متعلقہ سالار جانتے ہیں، اور ان کی سجیشن پر ہم یہاں پر ایک جماعت، اور اس جماعت کے ذریعے سے ان کے حل کا ایک پورا سسٹم بتا رہے ہیں، اور اس کے لیے اس عوام کا آگے آنا پڑے گا، کیونکہ جب تک کسی نظام کے ساتھ عوام نہیں جڑتی، جمہور نہیں جڑتی، اس وقت تک اس کا لاگو ہونا مشکل، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ اس نظام کو سامنے لائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر یہ ذمہ داری آئی تو انہوں نے مکہ کے اندر اس نظام کی پہلی بنیاد رکھی، اور اس نظام کو اپنے ساتھیوں میں پہلے اس کو آشکار کیا کہ میں ایک نظام لا رہا ہوں، اسلامک وے آف گورننس لا رہا ہوں، اور اس اسلامک وے آف گورننس میں اس نظام میں وہ نظام شامل نہیں ہوگا جو اس وقت وہاں رائج العمل تھا۔ ورنہ اگر
इस चीज को हम निकाल दें, इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को निकाल दें, इस निजाम हुकूमत को जो रसूल खुदा ने रियासत मदीना की सूरत में हमें कामयाबी के साथ दिखाया भी, चलाया भी, और उसके जरिए से वो 22 लाख मुरब्बा मील तक वो जो फतूहात थी उसका एक अमली सबूत भी दिखाया गया उस निजाम का। अगर उस निजाम को निकाल दें तो आज भी फिर हम हज करने तो जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, ये सारी चीजें तो पीछे से चली आ रही हैं। इस पर तो किसी को भी एतराज नहीं था, तो फिर एतराज किस बात का था? एतराज उस निजाम का था कि ये नबी अल्लाह पर ये प्रेशर था कि इस जिद से हाथ उठा दो, वो निजाम को मुतारिफ मत कराओ, इस निजाम को चलने दो, बाकी जो सिलसिला पीछे से आ रहा है इसको वैसा ही चलने दो। इन सारी चीजों को अगर हम गौर नहीं करेंगे तो फिर हम भी रवायती तौर पर उसी चीज की तकलीद कर रहे हैं। फिर हमारे अंदर क्या तब्दीली आएगी? क्योंकि जो निजाम इस वक्त राइजुल वक्त है वो अंग्रेज का वो गुलामाना निजाम है। उस गुलामाना निजाम की चक्की में हम आज भी पिस रहे हैं। ये ताजीरात हिंद, वो ताजीरात पाकिस्तान, और इसमें उनकी जो तमाम शिकें हैं वो भी उसी अंग्रेज के दिए हुए कानून के मुताबिक हैं। आज दफा 3 कत्ल की सजा, दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान, दफा 302 ताजीरात हिंद, दफा 144 ताजीरात हिंद, दफा 144 ताजीरात पाकिस्तान। तो फिर क्या बदला? कौन सा निजाम बदला? किस चीज का हमें धोखा दिया गया कि हम एक रियासत बनाएंगे अल्लाह के नाम पर, और उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी रखा गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी रखा गया, लेकिन उसमें निजाम कौन सा राइजुल अमल है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कौन सा चल रहा है? इसी पर तो खाकसा तहरीक का एतराज था, जिस पर खाकसा तहरीक को यह कहा गया कि ये मुल्क इस मुल्क की मुखालिफ है। तो हम इस तकसीम के मुखालिफ नहीं थे, हम इस निजाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। आज भी उसी निजाम के लिए खड़े हैं। आज भी हमारी तकरार ये है कि भाई ये निजाम असल में जो निजाम इस्लामी तकाजों के मुताबिक है, उसका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसका तमाम ढांचा हजरत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने अज़रूए कुरान निकाल कर कौम के सामने रखा है। खाकसा तहरीक ने पेश नहीं किया। ये कोई कम्युनिज्म की तरह का, कोई सोशलिज्म की तरह का इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है जो इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में खाकसा तहरीक पेश कर रही है। वही अज़रूए कुरान चेकआउट प्रोग्राम है, और ये उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता है जिस गुलामी में आज हम, उस वक्त अंग्रेज की गुलामी में थे और वो जंजीरें नजर आती थी। आज हम वर्चुअल स्लेवरी में, नजर ना आने वाली जंजीरों के तोक हमारे गले में। IMF और वर्ल्ड बैंक हमें डिक्टेशन देकर हमें अपना गुलाम बनाए हुए हैं। और ये सारी चीजें अगर हम आज महसूस नहीं करेंगे तो ये बच्चे, आज जो हालात हैं, सब्जी और तरकारी का जो भाव है, जो महंगाई है, इसको हमारी अगली नस्ल कहां तक इसको लेकर चल सकेगी? तमाम वसाइल हैं इस मुल्क में, बेपनाह वसाइल हैं, सोने की कानें हैं, तांबे की कानें हैं, पेट्रोल निकल चुका है जो जिसकी मिकदार दुनिया के चौथे नंबर मुल्क के बराबर हो चुकी है। तो फिर आज भी भूख हमारे सरों पर मुसल्लत होगी, हम आज भी गुलामी में गुजारेंगे, और हमारा मुआशी निजाम वो सूद से जुड़ा हुआ है, और आज हम न चाहते हुए भी उस सूदी निजाम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं, उसके साथ जितनी भी मजहबी जमातें हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा बनकर असेंबलियों में पहुंची हुई, वो क्या कर रही हैं? वो क्या अपना फर्ज अदा कर रही हैं? क्या वो इस निजाम से छुटकारे के लिए कोई ऐसा प्लान, कोई निजाम, मुतबादिल निजाम? मेरी तो अच्छे खासे सियासतदानों से और अच्छे अच्छे मजहबी उलमाओं से बातचीत हुई है। मैं कहता हूं ठीक है, आप जो तनकीद कर रहे हैं ठीक है, मैं मानता हूं वो तनकीद मैं भी कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपके पास इसका मुतबादिल कोई रास्ता है? ये अंग्रेज का दिया हुआ गुलामाना निजाम, इससे छुटकारे के लिए किसी जमात के पास, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी रिलीजियस जमात के पास, मजहबी जमात के पास इस निजाम को खत्म करके दूसरा निजाम जो
انسانی فطرت کے مطابق ہو, اسلامی اقدار کے مطابق ہو, اور جو اسلامی نظام کا دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ نظام ہم دے رہے ہیں. دے آر فیلڈ اور یہ فیل ہو چکے ہیں. یہ وقت گزاری کی باتیں ہیں کہ اس ایشو پر نکل آئے, اس ایشو پر نکل آئے. جو جینیون ایشوز ہیں پاکستان کے, اس کے لیے تو آج تک کوئی نہیں نکلا. اور اس کے لیے خاکسار تحریک ایک متبادل نظام دے رہی ہے. اور اس نظام کو اگر ہم نے آج نہ سمجھا, اس نظام پر ہم نے کام نہ کیا, تو پھر یاد رکھیے گا یہ غلامی ہمارا مقدر ہے. ہم آزاد نہیں ہوئے اور آج بھی آزاد نہیں ہیں, اور ہم ایک قوم بھی نہیں بن سک رہے. ہم ایک قوم بھی نہیں بن سکتے. اگر قوم بن سکنے کا ایک طریقہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس کے علاوہ سندھی, پنجابی, پختون, پٹھان کے لیبلز ہم پر لگے, شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی, حنفی, شافی کے لیبلز ہم لگا کر اپنے سینوں پر بڑی شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مسلمان ہونے کا, پاکستانی ہونے کا ہمارے پاس کوئی لیبل نہیں ہے کہ ہم اس پر جڑ جائیں. اور یہ جو جغرافیہ باقی بچا ہے, یہ ہمارے لیے ایک امن اور سلامتی. ورنہ غلام قوموں کی جا کر دیکھ لیں تاریخ کہ وہ غلامی میں کیسے گزارے. فلسطین میں جا کر دیکھ لیں, انہوں نے اپنی زمینیں بیچی. سن 48 میں جب اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تو انہی فلسطینیوں نے وہ زمینیں ڈبل قیمتوں پر ان کے ہاتھوں بیچی, اور پھر آج غلامی کا توق ان کے گلے میں ہے. غزہ میں آج کیا ہو رہا ہے؟ غزہ میں جتنا ظلم برپا ہے اس کا مثال نہیں ملتی. وہاں بچوں پر, خواتین پر, بوڑھوں پر, ہسپتالوں پر ڈائریکٹ بمباری ہو رہی ہے. اور یہ ہے غلامی کی زندہ تصویر کہ ہم یہاں بیٹھ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. یہ ہمارا اسلامی اس وقت جو خد و خال ہے عالم اسلام میں, وہ ہمیں اس صورت میں بھی ایک نہیں دیکھ رہا. کس طرح سے پھر ہم ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے؟ کس طرح سے ان مسائل کو حل کر سکیں؟ ہمیں اپنے پیٹ میں ڈال دیا ہے, روٹی مینو لب جائے باقی اللہ دا خیر ہے. اجتماعی سوچ, فکر, نظریہ ہمارے اندر اس کا فقدان ہے. لٹریسی ریٹ پاکستان میں 0 ہو چکا ہے. باقی دنیا میں بھی دیکھ لیں, شام کی حالت دیکھ لیں, عراق کی حالت دیکھ لیں, لیبیا کی حالت دیکھ لیں, نائجیریا چلے جائیں, سوڈان چلے جائیں, کون کون سے ملک آپ کو, میانمار میں جو قتل عام آج سے 4-5 سال پہلے ہوا اور مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا گیا, اس کا کیا؟ یہ جغرافیہ جس کو اب ہم توڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اگر یہ بھی نہیں بچتا تو پھر ہماری عزتیں بھی محفوظ نہ رہیں گی. اور جو یہ ساری چیزیں اگر ایک بم کی طرح پھٹی تو پھر بھی کچھ نہیں بچتا. اسی لیے خاکسار تحریک اسٹینڈز فار. مشرقی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت بھی نہ پاکستان کی مخالفت کی تھی, اور جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, ان کی نسلیں اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ تو باتیں میں بالکل کلیئر کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو خاکسار تحریک جو نقطہ نظر پیش کر رہی ہے اس پر فوکس ہونا پڑے گا. یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہوں گا. آج اسٹیبلشمنٹ ان معاملات کو سنبھالتے سنبھالتے اپنے کردار کو بھی داغدار کر چکی ہے. تمام قوم جو ایک عزت اور احترام کے ساتھ اس ادارے کو دیکھتی تھی آج سے چند سال پہلے, آج وہ نہیں چیز رہی. اور اس چیز کو سنبھالنے کی کیا قیمت ہوگی وہ آپ خود جانتے ہیں. اسی لیے خاکسار تحریک بنا کسی لالچ کے, بلا کسی طمع, لالچ, ہوس, اقتدار کی ہوس, بھوک, ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے. لیکن ہم چاہیے تو ہمیں ہمارے یہاں نسلوں کا تحفظ چاہیے, ہمیں اپنی اولادوں کا بہترین مستقبل چاہیے, ہمیں وہ نظام چاہیے جس کے ذریعے سے ان کے اندر اس ملک کی حب الوطنی جاگے, یقین جانے, اعتماد جاگے. We are not stand for any political reason because we are not the part of this dirty politics. We stand against this dirty politics. That's why we are come out from this
ڈرٹی پالیٹکس، اور ہم ایک نظام کی، ہماری سیاست جو ہے وہ اخوت کی بنیاد پر ہے. اور یہ جو سیاست ہے، جو اس وقت مروجہ سیاست ہے، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پر ہے. وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول جس پر انگریز نے آ کر ہندوستان میں اپنا قبضہ جمایا اور ہر ہندوستانی کو اس قوم میں، قبیلے میں، مذہبی تفریق میں ڈال کر اس کا تیا پاچا کر دیا، لڑا دیا اس کو. ہم اس سیاست کا حصہ نہیں بنے، نہ اس وقت بنے تھے نہ آج بنے. اگر مشرقی اس وقت اس سیاست کا حصہ بنتا تو آج ان تمام جگہوں پر جہاں پر کسی کی فوٹو لگی ہوئی ہے، مشرقی رحمت اللہ علیہ کی فوٹو لگی ہوئی، لیکن ان چیزوں کے لیے حضرت علامہ مشرقی نے جدوجہد نہیں کی. آج ہم اسی چیز کو لے کر کھڑے ہیں. میں پوتا ہوں علامہ مشرقی کا، اور اس آئیڈیالوجی کو نکال کر آپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوں. چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر اس نظام کے ذریعے سے تبدیلی آئے. ہم نے یہ فقیری پہن لی ہے بھائی، ہمیں کسی طور پر بھی نہیں چاہیے وہ چیز جو عام ایک سیاستدان چاہتا ہے، اپنا نیم اور فیم، اقتدار میں حصے داری. اس خاندان کا شیوا نہیں ہے. اس سے نکل کر بھی لوگوں نے خاکی وردی میں یہ کوششیں کی، لیکن وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے. اور اس خاکسار تحریک کو ہم اسی لائنز پر چلا رہے ہیں. آج بھی میں اپنے سالاروں کے درمیان موجود، یہ میرے ساتھ ہم خیال ہیں، اور ہم نے اپنی تمام کوششیں اس نظام کو رائج کرنے کے لیے پیش کی ہوئی ہیں. We're not scared of anything. کوئی چیز ہمیں نہیں ڈرا سکتی اس چیز سے ہٹانے کے لیے کہ کوئی ہمیں کہے کہ اپنا راستہ بدل دو، اپنی سوچ بدل دو. شروع میں تو مجھے تحریک کے اندر سے پریشر تھا کہ جناب اسی مروجہ سیاست میں ہم اپنا کام کریں گے. میں نے کہا ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس مروجہ، اس ڈرٹی پالیٹکس کا مزید حصہ رہ کر ہم اپنے لیے فلاح تلاش کر سکیں. یہ ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جس نظام کے لیے ہمیں حضرت علامہ مشرقی نے کھڑا کیا، ہم اس نظام کو چھوڑ کر اس گندی سیاست کا حصہ بن گئے، اور اس گندی سیاست میں آ کر ہم نے اپنی پہچان بھی کھو دی. آج جنریشنل گیپ ہے، آج اتنا بڑا جنریشنل گیپ ہے کہ بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں. اور جو چیز ہوئی پاکستان میں خاکسار تحریک کے اجرا کے وقت، وہ سب پر علامہ اشکار ہے. اسی لیے میں خاکساروں کو، ان نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ خاکسار تحریک کی اصل ہیت کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی سوچ کار فرما ہے. ہم ان کے درمیان ایسے نہیں کھڑے جیسے ایک سیاستدان کھڑا ہوتا ہے، اپنی پارٹی پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے، اپنی پارٹی کو اقتدار دلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے. ہمیں نہیں ہے، نہ ہمیں، مجھے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جو ہے، میں سچائیاں سجا کر سارے راہ تک رہا. دیکھ یہ وقت ہے دنیا میں ابھر آنے کا، یہ گوایا تو ہمیشہ کے لیے ظاہر. دیکھ اس پہلو، اس قہر میں ایک پہلو انعام بھی ہے، آج زور سے لے لے تیری ہوشیاری. وہ زور سے لینے کا طریقہ کار وہ کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس ہے. اور اس چیز کو جب تک قوم نہیں سمجھے گی، اپنے خیالات کو اس گندی جمہوریت سے آزاد نہیں کرے گی. یہ جمہوریت کا جو ڈھکوسلا ہے نا، کہ جمہوریت کیسی بھی ہو وہ عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن اس کے پاس اس حقوق کو دلانے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. جو محترم لوگ اس وقت اس اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اور ان پاکستانیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے خاکساروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس جمہوریت میں تمہاری کوئی بقا نہیں ہے، تمہاری کوئی سلامتی نہیں، تمہارے کسی حقوق کا کوئی تحفظ ہی نہیں ہے. تم اسی نظام کے اگر پیچھے بھاگے رہے، تم اس کے بلدیات کے پیچھے بھاگے رہے، اس کے پارلیمانی نظام کے پیچھے بھاگتے رہے، تو تمہارا کوئی حل نہیں ہو. اس میں صرف تمہیں ووٹ دینے کا حق دیا گیا، حقوق دینے کا حق نہیں بتایا گیا.
کہ تمہیں حقوق کیسے ملیں گے. حقوق کون دے گا؟ وہ جاگیردار، وہ سرمایہ دار، وہ ایلیٹ کلاس جس کو تم ان پارٹیوں میں دیکھ کر ان کو جا کر ووٹ دے آتے ہو. وہ تمہارے حقوق کا محافظ نہیں بن سکتا. وہ بنا ہی نہیں کبھی. اگر بنتا تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. خالصہ تحریک اس محلے میں، اس کمیونٹی میں وہ لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتی ہے. انجینئر بن سکتے ہو، ڈاکٹر بن سکتے ہو، وکیل بن سکتے ہو، ٹیکنوکریٹ بن سکتے ہو. ہر قسم کا تمہارے اندر ہنر ہے، اس ہنر کے مطابق تم وہ بن سکتے ہو. تو پھر لیڈرشپ تمہارے اندر سے کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ وہ امین اور صادق لوگ تمہارے اندر سے کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ وہ صادق اور امین سچے لوگ تمہارے اندر اس کمیونٹی سسٹم آف گورننس، اس محلہ واری نظام کے ذریعے سے پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس کی شروعات اخوت پر اگلا قدم اصلاح نفس سے اصلاح معاشرہ کی طرف ہے. اور اس اصلاح نفس سے اصلاح معاشرہ کے پورے پروگرام میں خوف خدا کو تمہارے اندر اجاگر رکھا جاتا ہے کہ تمہارے اندر تمہارے اوپر ایک قوت ہے جو تمہارے ہر عمل کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، تمہاری ہر سچائی کو، تمہاری ہر برائی کو وہ قوت دیکھ رہی ہے. اور اس سے تم چھپ نہیں سکتے، اور اس کو تم جواب دہ ہوگے. اور اس جواب دہ ہونے میں صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دے کر اور کہو کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معافی چاہیے، تمام گناہوں کو بار بار کرنے کے بعد بھی اس چیز کو کہو کہ میرا اللہ رحم الرحیمین ہے. تو اللہ رحم الرحیمین ہے، لیکن انسانوں کے حقوق اگر پامال کرو گے، ان کے حقوق کھا جاؤ گے، ان کو قتل کرو گے، ان کو مارو گے، ان کے حقوق غصب کرو گے، تو پھر اللہ اس چیز میں سخت ہے. وہ معاف نہیں کرے گا، کسی طور بھی معاف نہیں کرے گا. اور یہ ساری مثالیں موجود ہیں. اسلامک سسٹم آف گورننس عدل اور انصاف پر تھا. آج عدل اور انصاف کہاں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کون سی عدالت ہے جو ہمیں عدل اور انصاف دلا رہی ہے؟ آج لاہور میں واقعہ ہو چکا ہے، اس واقعے میں ایک بچی کی عزت پامال ہو چکی، وہ مر چکی. آج اسٹیٹ اس کو چھپا رہی ہے، اسٹیٹ اس کو چھپا رہی ہے کیونکہ وہ ایک غریب ہے. کراچی میں 4 مہینہ پہلے ایک عورت نے 5 غریب لوگوں کو لتاڑ کے رکھ دیا. آج وہ آزاد ہو کر دبئی بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو اشرافیہ کا انصاف ہے، یہ اشرافیہ کے لیے عدل انصاف دینے والا نظام ہے. اس میں غریب تو اگر روٹی بھی چراتا ہے تو وہ سالوں اس کی ضمانت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آتا. تو پھر اس کے لیے اس نظام، اس ظالمانہ نظام کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اور یہی باتیں کر کے آج بلوچستان میں آج اس طرح سے لوگوں کو اکسا کر مس گائیڈ کر کے اس کو اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کر دیا گیا. آج وہ اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہیں. یہ ساری چیزیں میں سامنے بتا رہا ہوں، جا رہی ہیں آن لائن، اور مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں تک سنی جا رہی ہیں، اور اس وقت لائیو سنی جا رہی ہیں. لیکن خالصہ تحریک اس سے تمام چیزوں سے نکل کر ایک ایسا نظام بتا رہی ہے جو اس اسٹیٹ کے لیے، اس میں اسٹیٹ کے اندر بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانے کے لیے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ڈیپ اسٹیٹ کو تک یہ پروگرام خاکسار تحریک چاک آؤٹ کر رہی ہے کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کے جغرافیے کو مزید ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچانا ہے. 70-71 کا واقعہ ہمیں بھولا نہیں. اتنی بڑی فوج کے ساتھ اس سسٹم نے کیا کر دیا کہ 90,000 فوج، اسلامی تاریخ میں یہ چیزیں آج لکھی جا چکی ہیں. وہ تو آخری گولی تک لڑنے کے لیے تیار تھے. پھر یہ کیا ہو گیا کہ آج وہ ہم دھبا اتار نہیں سک رہے؟ وہ صرف اس سسٹم، کرپٹ سسٹم کی وجہ سے ہوا.
اور اس سسٹم کو جب تک جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا تو کرتا دھرتاؤ، پاکستان کے کرتا دھرتاؤ یہ بالکل اوپن تحریک کے پلیٹ فارم سے 34 زیادہ روڈ چھڑا لاہور سے، کہیں اور سے نہیں. اتنا بولڈلی میں آپ سے مخاطب ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نظام کو ان ڈیپتھ دیکھیں، سمجھیں. Why we stands for, we are not against the Pakistan. ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہم ایسی چیزیں اس نظام کی موجودگی میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عوام کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. اور اگر یہ لاوا پک کر پھٹ پڑا تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے ہم ایک اصلاحی تحریک ہیں. ہم اس اصلاحی پہلو سے آپ کو یہ چیزیں سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور ان ساری چیزوں پر کسی ایک ایجنڈے پر ہوں. ورنہ یہ ملک عالمی سازش کے تحت ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وہ نہیں چاہتے پاکستان مستحکم ہو. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مزید ایٹمی قوت اپنی برقرار رکھ سکے. ان کی سازشیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، داخلی معاملات میں بھی اور خارجی امور پر بھی. یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. ہمارا تو ویژن بہت چھوٹا ہے، لیکن آپ کے پاس جو کیمرے ہیں، جو آپ کے پاس سننے کی قوت اور طاقت اور تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا را پاکستان کے داخلی معاملات کو اور پاکستان کی معیشت کو اور تمام چیزوں کو سیریسلی ٹیکل کرنا پڑے گا. اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا نظام لانا پڑے گا جو اس ملک کو صحیح معنوں میں اس کی کو صحیح بتا سکے. ہماری نئی نسل کی گائیڈنس. آپ کے پاس ریکارڈ ہے، میرا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ اس سال بھی تقریباً 7 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان یہ ملک چھوڑ چکے ہیں. مایوسی ان کے اندر اتنی، اور یہ کریم آف دا نیشن جو ماسٹرز ڈگریز لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، جو پی ایچ ڈی کی ڈگریز لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اگر ملک چھوڑ جائیں گی تو پھر کہاں سے چلے گا یہ ملک؟ یہ پھر بھوک ختم نہیں ہوگی، افلاس ختم نہیں ہوگی. یہ تو پھر اس اشرافیہ، اس جاگیردار کلاس اور اس مافیا کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے کہ لوگ آج بھی بھوک میں ہیں، ننگ میں، افلاس میں. اور آپ کے پاس متبادل یہی لوگ ہیں. ہر دفعہ بس ان کو گھما گھما کر آپ اقتدار تک لائیں گے اور انہی کے ذریعے سے کوئی اصلاح چاہیں گے. تو یہ عنصر اصلاح لانے والا عنصر نہیں ہے. مجھے ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں. یو نو بیٹر. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب ایسی کوششیں، کاوشیں آپ نے کرنی ہے بھائی. ہمیں تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، ہمیں تو جناح صاحب کے قاتلوں میں ڈال دیا، ہمیں تو دیوار کے ساتھ آپ نے لگا دیا کہ یہ پاکستان کے مخالفت ہے. ثابت کریں پاکستان کے ساتھ مخالفت، ثابت کریں جناح صاحب کے قاتلوں میں سے ہم تھے. وہ تو جسٹس بلیکڈن کا فیصلہ 4 نومبر 1943 کا پڑا ہوا ہے. لیکن ہماری آج بھی میڈیا اس چیز پر بزور ہے کہ خاکسار تحریک کا کہیں ذکر نکلتا ہے تو کہتے ہیں جناح صاحب کے قاتلوں میں سے یہ جماعت ہے. ناٹ ٹیک اینی اسیسینیشن اٹمپٹ اگینسٹ مسٹر محمد علی جناح. اور جب پاکستان اعلان ہو گیا پاکستان کا تو 4 جولائی 1947 کو حضرت علامہ مشرقی نے اس تحریک کو منتشر کر دیا. اگر کوئی فتنہ پھیلانا ہوتا تو پھر اسی قوت طاقت کے ساتھ اس پاکستان میں آ کر تباہی پھیلا دیتے. لیکن انہوں نے پھر پاکستان اور پاکستانیت کا نعرہ. کیا مشرقی رحمت اللہ علیہ نے کشمیر کے اوپر جو اسٹینڈ لیا وہ اسٹینڈ غلط تھا؟ آج اسی اسٹینڈ کو لے کر اسٹیبلشمنٹ فوج اسی کشمیر کے بارڈرز پر نہیں کھڑی ہوئی. جو باتیں کی مشرقی نے 1956 میں کہا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یورش کا طوفان زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے ہوں گے. اگر قیادت مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوئی تو یہ ملک 2 لخت ہو جائے گا.
तो क्या वो 2 लख्त नहीं हुआ? 56 की पेशन गोई, 56 में खड़े होकर 71 की पेशन गोई, और फिर आज आधी पेशन गोई बाकी रहती है। एक तरफ अटक का दरिया, दूसरी तरफ चीन की सरहदें। अगर कयादत मजबूत हाथों में ना हुई तो फिर तुम्हारा शिराजा बिखर जाएगा, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, और फिर कोई तुम्हारे ऊपर रोने वाला ना होगा। तो क्या ये बातें मुल्क दुश्मनी साबित करती हैं, वतन दुश्मनी साबित करती हैं? क्या ये चीजें पेट्रियटिज्म को साबित नहीं कर रही, सच्चाई को साबित नहीं कर रही? तो आज भी ये सारी लिबरलाइज्ड चीजें हैं हमारे ऊपर, कि जो बच्चा उठता है उसके सिलेबस में आपने डाल दिया है कि ये मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान मुखालिफ है। और फिर भी इस हालात में भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो इससे बड़ा हुब्बुल वतन और कौन हो सकता है? ऐसा अंसर जो इस मुल्क में दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बनकर रह रहा है, उसको नफरत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन हम उस अल्लाह के लिए खड़े हैं, उसकी हकमीयत के लिए खड़े हैं, उस कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। हमारे नजरिए में वो दीनुल हक है, और ये स्टेट बनी ही इसलिए थी कि इधर दीनुल हक का बोलबाला हो। लेकिन ये गलत हाथों में जाकर इसने अपनी अफादियत खो दी। अब अगर हम इसको फिर से, और ये इतना टाइम टेकिंग नहीं है कि हम अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्लों में एक इस्लाही मुआशरा की तहरीक चला दें, इस्लाह नफ्स की तहरीक चला दें, इस्लाह मुआशरा की तहरीक चला दें, और लोगों को, इन बच्चों को सही मानों में ये बताएं कि हम कौन हैं। हम अपनी पहचान खो चुके। आज सब पासपोर्ट हमारे लिए गाली बन चुका। हर दुनिया के हर एयरपोर्ट पर हर पाकिस्तानी की तजलील हो रही है। ये सारे हकायक हैं। इन सारे हकायक से अगर आंखें बंद करेंगे कबूतर की तरह, तो फिर मौत मुकद्दर है, तबाही बर्बादी मुकद्दर है। और इन सारी चीजों को समझकर खाकसार तहरीक इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दीज कि हम खड़े हैं इन तमाम चीजों के सामने, और इस हकायक को लेकर कौम को बता रहे हैं कि ये हकीकत क्या है, जिससे आंखें बंद करने की सजा में है ये कौम। आज भी जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरा नाम की जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा कोई ना लगाया इधर, ये बात मैं वाजे कर दूं। मैं एक अदना खाकसार हूं, मैं इस निजाम को चलाने के लिए कायदे तहरीक हूं, वरना मैं अदना खाकसार हूं, और यही खाकसारी मेरी पहचान भी है और मेरा फख्र भी है। आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस डर्टी पॉलिटिक्स के मैं अपने नारे लगवाऊं। ये मैं अपने तमाम जमातों को जो सुन रही हैं, जो यहां सलाह रहे हैं, वो मोहब्बत है उनकी, अकीदत है उनकी मेरे साथ, एक लगाव है जज्बाती। लेकिन मैं इस कौम को किसी धोखे में रखना नहीं चाहता, अपने साथियों को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं अपनी जात की बढ़ोतरी के लिए नहीं हूं। मुझे नताइज दें, मुझे करें कि जनाब ये 4 आदमी में है, ये 5 आदमी है, मेरा भी दिल बड़ा हो जाए, मेरे भी हाथ आपके लिए दुआओं के लिए उठेंगे। हम एक निजाम के लिए उठाएं, एक सिस्टम के लिए उठाएं। लेकिन आपको ये तारीख है, ये अल-इस्लाह की तारीख है कि जब खाकसारों के चप रास्त के कदम और वो उस धमाके के साथ चलते थे तो औरतों के हमल गिर जाते थे। इतनी उनके कदमों में ताकत, वो ताकत मुझे पैदा करके दिखाओ खाकसारों। मेरी तुमसे और कोई नहीं है। मैं चाहता हूं, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो, अल्लाह का कानून सरबुलंद हो? ये खाकसार तहरीक को चलाने, उसको बढ़ाने का प्रोग्राम नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी है कि मैं अपनी और अपनी जमात की सियासी पोजीशन को मजबूत करके और फिर जाकर गेट नंबर 4 पर खड़ा हो जाऊं। नो, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं।
میں اللہ کے در پر جاؤں گا جو سب سے بڑا گیٹ ہے، اور مانگوں گا بھی یہاں کے لوگوں کے لیے۔ ہم نے تکلیفیں گزار کر اس تکلیفوں میں رہنا سیکھ لیا ہے۔ ہم نے بھی، اس قوم نے اگر بھوک ننگ افلاس میں پتھر باندھے ہیں تو پھر ہم نے بھی باندھے، نسل در نسل باندھے۔ اور یہ موروثیت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بلڈ لائن کو یہ چیز سپرد کی گئی ہے۔ مشرقی کی دعا ہے اس خانہ کعبہ میں کہ اگر میری نسل سے اس دین کے پیغام کو لے کر کوئی نکلے تو اللہ اس کا مددگار بننا، ورنہ پتہ نہیں کتنے مشرقی گھوم رہے ہیں جن کو اس مرکز کے اگینسٹ کھڑا کرنے کی بھی ناکام کوششیں کی گئی کہ مرکز کو کمزور کیا جائے، مرکز کی اس سوچ کو دبایا جائے، مرکز کو لا کر پھر اسی گندی سیاست کا حصہ بنایا جائے۔ اور آج بھی یہ کوششیں اپنے سر چڑھ کر بول رہی ہیں، لیکن وی آر ناٹ اسکیئرڈ آف دیٹ۔ اور نہ میں اس چیز سے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم اس اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے ہمارا۔ میرے لیے یہ میرے ساتھی کافی ہیں، یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی قوت کے ساتھ ہوں میں، ان کے یقین کے ساتھ ہوں میں۔ ان کا یقین ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اس یقین کے ساتھ میں یہ جد و جہد کرتا ہوں۔ پھر قوم سنتی ہے نہیں سنتی، آتی ہے نہیں آتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر قوم نے ہدایت لینا ہوگی، اس سچائی پر آنا ہوگا تو وہ فلاح پا جائے گی۔ لیکن اس کا بھی وہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں خاکسار تحریک کو اقتدار اور یہ تمام چیزیں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنی کوشش کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور اللہ سے ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے عمل کا ریوارڈ مانگیں۔ ہماری اتنی قوت طاقت استطاعت نہیں ہے کہ چند قدم چل کر پھر کہیں کہ اللہ اب تو ہمیں یہ چیز بخش دے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا۔ ہم اپنا عمل اللہ کے آگے ایک ناچیز کی طرح پیش کر رہے ہیں، اور بدلے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمارے اعمال کو سچ سمجھتا ہے تو پھر آخرت میں ہمیں ہمارے کردہ نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔